السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعات آئے ہیں کہ جہاں انہوں نے بتوں کی پرستش کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کی ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر کیا ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو بغیر کھیتی والے میدان میں بسایا ہے تیرے احترام والے گھر کے نزدیک تاکہ وہ نماز قائم کریں؟ اور کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی شکر ادا کیا کہ مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا، اور پھر یہ بھی دعا کیا کہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور مومنوں کے لیے یوم حساب کو بخشش کی بھی دعا مانگی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں تو ہم یہ دعا کیوں نہ مانگیں؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے میں اس سے سمجھاؤں گا، اور آخر میں یہ وضاحت بھی کر دوں گا کہ آیتیں کس طرح قیامت تک کے لیے قابل اتباع ہے۔ تو اس کے لیے سورہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 35 سے 41 تک دیکھ لیں، یعنی 14 کی 35 to 41۔ اے میرے رب، اور جب ابراہیم نے کہا اے ہمارے رب، بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔ اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، بس جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بغیر کھیتی والے میدان میں بسایا ہے تیرے احترام والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں بخشا اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے بنا نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب، جس دن حساب قائم ہوگا، روز حساب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ، یہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول ترجمہ۔ تو سب سے پہلے تو اس ترجمے کے روح سے ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور میری اولاد کو اور مجھے بتوں کی پرستش سے دور رکھ۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ابراہیم کی اولاد ہو چکی تھی، کہ جب ہی کہہ رہے مجھے اور میری اولاد کو، تو پھر بڑھاپے میں بعد میں اسماعیل اور اسحاق کیسے آئے؟ کیا یہ بعد کی دعا ہے یا پہلے ہے؟ تو یہ آیت پہلے کیوں آ گئی؟ پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو کیا اللہ نے کوئی وعدہ کر لیا تھا ابراہیم سے کہ جو تیری اتباع کرے گا اس کا سوال جواب نہیں ہوگا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیروی کرے گا تو پھر وہ معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا ابراہیم نے بغیر کھیتی والے میدان جو احترام والے گھر کے نزدیک ہے وہاں اپنی کچھ اولاد کو بسایا، جبکہ بقول روایتوں کے وہ تو ایک بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر آئے تھے؟ یہ کچھ اولاد کیوں لکھا ہے؟ یہاں بیوی کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب بیوی کو نہیں چھوڑا تھا، صرف اولاد کو چھوڑا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو یہ جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ اگرچہ ایک بیٹے کو چھوڑا تھا تو وہ نماز قائم کرے ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پھر یہ بھی بتا رہے کہ ان کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں پھلوں سے رزق دے۔ تو کیا رزق صرف پھل کھانے کے لیے کہا تھا بس؟ اس کے علاوہ اور کوئی رزق نہیں ملنا چاہیے تھا؟ صرف پھل آدمی کتنے دن تک کھا سکتا ہے؟ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشا۔ ایک طرف تو پہلے ہی کہہ رہے کہ اولاد کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اولاد کو اور اپنے آپ کو بتوں کی پرستش سے بھی بچا رہے ہیں، اور پھر بعد میں کہہ کے بڑھاپے میں اولاد دیا اسماعیل اور اسحاق۔ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے
کہ یہ اولاد سے پہلے کی بات ہے، اولاد کے بعد کی بات ہے، تو یہ پہلے کیوں آیا، یہ بعد میں کیوں آیا؟ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہے کہ مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری دعا قبول فرما لے۔ تو جب اللہ نے پہلے ہی اتنا وعدہ کر دیا تھا کہ جو ابراہیم کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، تو اسے پہلے ہی بخشنے کا وعدہ کر چکا تھا، تو پھر اب ابراہیم کی دعا قبول کرنے کی بات کیا آگے؟ کیا اب بھی شک تھا کہ ابراہیم کی دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ اس کے بعد پھر آخر میں ابراہیم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے، میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو روز حساب بخش دے۔ تو جب خود کی بخشش کی ابھی امید نہیں، تو دوسروں کی گارنٹی کیسے دی جا رہی ہے کہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے؟ اپنی اتباع تو کرانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو بہرحال میں اس کے مزید گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ ان آیتوں سے ملحدین کے بہت سارے سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ کچھ سوالات آئے ہیں میرے پاس، کچھ نہیں بھی آئے ہیں۔ تو بہرحال بجائے بحث میں پڑھنے کے یا تنقیدی نگاہ پر ڈال کر اس پر بحث کریں، ہم ان آیتوں کے حق کی فہم کی طرف بڑھتے ہیں کہ دراصل اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں کیا ہدایت مل رہی ہے، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم نے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ابراہیم نے جب کہا، تو یہ ابراہیم کوئی شخصیت ہے جو یقینی سی بات ہے پہلا ابراہیم جس نے یہ کہا، لیکن آج کے دور میں قابل اتباع کس طرح سے ہوگی کہ آج بھی جو ابراہیم بن جائے، جو اس کردار کو اپنا لے۔ آگے آ رہا ہے کہ رب اجعل، اے رب بنا دے، ھذا البلد، اس خاص بلدیہ کو، آمنن، امن والا، وجنوبی، اور اجتناب کرنے والا بنا مجھے، وہ بنیا، اور میری بنیاد والوں کو، ان نعبد الاصنام، یہ کہ ہم تابعداری کریں صنموں کی، صنم کی جمع ہے اصنام۔ تو انہوں نے صنم کا ترجمہ ویسے بت لکھ دیا، دراصل بت نہیں ہے، صنم اس کو کہا جاتا ہے جو جمود طاری کر دے، یعنی جہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفقود کر دیا جائے، کیونکہ اللہ نے اپنی ہدایت کو سمجھنے کے لیے تدبر کی شرط رکھی ہے۔ جگہ جگہ اللہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تدبر کی شرط رکھی ہے، لیکن جہاں تدبر پر پابندی لگا دی جائے، اسی کی اتباع پر لگا دیا جائے، تو اسی کو صنم کہا گیا، یعنی وہ جو جمود والے لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ رب انہن، اے رب بے شک انہوں نے، اضللنا، خوب گمراہ کیا ہے، کثیر من الناس، لوگوں میں سے اکثریت کو، فمن تبعنی، پس جو میری اتباع کرے، میرے پیچھے چلے، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک، پس بے شک تو، غفور الرحیم، رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں، اسکنتو، میں نے ٹھہراؤ دیا ہے، میں نے سکونت دیا ہے، میں نے ٹھکانہ دیا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، من ذریتی، اپنے پھیلانے والوں میں سے، وادن، ایک وادی کو، غیر ذی زرعن، جو علاوہ زراعت کی قوت والا نہیں، علاوہ نتیجہ دینے کے علاوہ ہے، اندہ، نزدیک، بیتک المحرم، بیت کہتے ہیں کتاب کو، اور محرم یعنی حرام سے، تو خاص چھوڑی ہوئی تیری کتاب۔ ربنا، اے میرے رب، لیقیم الصلاۃ، وہ سبق کو ڈٹنے کے لیے ہوں، فجعل، پس بنا دے، افئدتم، سوچنے سمجھنے والا، من الناس، لوگوں میں سے، تہوی الیہم، خواہش ہو ان کی طرف، ورزقہم، اور انہیں سامان نشنما دے، من الثمرات، فوائد دینے والوں میں سے، لعلہم، تاکہ وہ یشکرون، قدر کرنے والے ہوں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، تعلم، تو جانتا ہے، تو علم رکھتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم اعلان کرتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا، اور نہیں یہ مخفی ہے، نہیں یہ چھپا ہوا ہے، علی اللہ، اللہ پر، من شیء، کسی شے سے،
فی الارض ولا فی السماء، پستی میں اور نہ خاص بلندی میں۔ الحمدللہ، تو ہر ایک تعریف اللہ کے لیے، الذی، وہ جو کہ وہب لی، بلا معاوضہ دیا میرے لیے، علی الکبر، خاص بڑائی پر، اسماعیل و اسحاق، اچھا سننے والا اور اچھا دور کرنے والا۔ انا ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعا، ضرور خاص پکار کا سننے والا ہے۔ رب جلنی، اے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، سبق پر ڈٹنے والا، ومن ذریتی، اور جو میرے پھیلانے والے میں سے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو سامنے لیا پکار۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب حفاظت فرما میرے لیے، ولی والدیہ، اور میرے سرپرستوں کے لیے، وللمؤمنین، اور ماننے والوں کے لیے، یوما، وہ دورانیہ، یقوم الحساب، وہ جس میں الحساب قائم کیا جائے گا، الحساب کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب آئیے میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں، اس کے بعد سمجھاتا ہوں کہ آیتیں کس طرح قیامت تک کے لیے قابل اتباع ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس خاص شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بنیاد والوں کو جمود والوں کی تابعداری سے بچائے رکھ۔ اے میرے رب، انہوں نے لوگوں کی اکثریت کو گمراہ کر رکھا ہے، بس جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے بس تو ہی رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک میں اپنے پیچھے یعنی بعد میں آنے والوں میں سے تیری چھوڑی ہوئی کتاب کے نزدیک، جو بغیر زراعت کے قوت کی وادی کو ہے، یعنی بغیر عمل کے نتائج کو ہے، سکونت دے رہا ہوں۔ اے میرے رب، وہ خاص سبق پر ڈٹ جانے کے لیے ہوں، بس بنا دے لوگوں میں سے سوچنے سمجھنے والے، ان کی خواہش ان کی طرف ہو، اور انہیں فائدہ دینے والے میں سے سامان نشونما دے، تاکہ وہ قدر کرنے والے ہوں۔ اے میرے رب، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم اعلان کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، خاص پستی میں اور نہ خاص بلندی میں۔ ہر ایک تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑائی پر بلا معاوضہ دیا، خوب اچھا سننے والا اور خوب اچھا دور کرنے والا۔ بے شک میرا رب ضرور پکار کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور میری ذریت یعنی میری فکر کی نشر و اشاعت کرنے والے کو سبق پر ڈٹ جانے والا بنا دے۔ اے میرے رب، اور تو ہی پکار کو سامنے لانے والا ہے۔ اے میرے رب، حساب قائم ہونے والے دور میں میرے لیے، میرے والدین یا سرپرستوں کے لیے اور ماننے والوں کے لیے حفاظت فرما۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں احکامات کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو ابراہیم کہہ رہا ہے کہ اے رب بنا دے شہر کو امن کی جگہ۔ یہ البلد کیا چیز ہے؟ کون سا شہر ہے؟ بلد سے ہی بلدیہ نکلا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں کچھ افراد جمع ہو کر ایک نظام کے تحت، ایک قانون کے تحت زندگی گزارتے ہیں، تو اس کو بلدیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں انتظامی طور پر جب چھوٹے چھوٹے حلقے بانٹے جاتے ہیں تو اس کو بلدیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے نظام کو سنبھالنے کے جن لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے انہیں بلدیاتی نمائندہ کہا جاتا ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ یہ پہلے کسی ایک شخص نے کہا ہے جس کا اللہ اس قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے، تو یہ اسم بھی ہے، اور قرآن میں جتنے اسم اس طرح سے آئے ہیں وہ دراصل صفاتی اسم ہیں، یعنی وہ نام تو ہیں لیکن صفاتی نام ہیں۔ تو جب دلیل سے بات کرنے والے نے کہا، یعنی ایک پہلا شخص تو وہ جس نے کہہ دیا، جس کا اس قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ایک ابراہیم شخصیت ہے، اس سے قطعی کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن آج اس کی آیت کی اتباع کیسے ہوگی؟ آج بھی ہر وہ شخص جو دلیل سے بات کرنے والا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اے میرے رب اس بلدیہ کو امن والا بنا دے، جہاں وہ رہ رہا ہے، جس شہر میں رہ رہا ہے، جس آبادی میں رہ رہا ہے، تو وہاں وہ چاہے گا کہ وہ امن والی جگہ بن جائے۔ اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے اور میرے بنیاد والے جو ہیں وہ
یعنی میں اور میرے بنیاد والے اجتناب کریں، بچنے والے بنیں کس سے؟ کہ وہ اصنام کی تابع داری کریں، یعنی وہ کسی صنم کے پیچھے چلنے والے ہوں، وہ جو جمود طاری کر دے، جس نے پابندی لگا رکھی بس جو میں نے فہم دے دیا ہے بس اسی کے پیچھے چلو. جیسے مثال کے طور پر آج کا مسلمان ہے، یہ کسی پتھر کے بت کی بات نہیں ہو رہی، نہ یہ بدھسٹ اور ہندوؤں کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے. یاد رکھیں کہ اللہ انسانوں کا رب ہے، مسلمانوں کا نہیں. اسی طرح یہ کتاب، یعنی اللہ کی کتاب قرآن جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ نے اس کو ہدی للناس کہا ہے، ہدی للمسلم نہیں کہا ہے، یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو ایسے افراد جو سوچ سمجھ پر پابندی عائد کر دیں کہ جو ہم نے کر لیا بس وہی کافی ہے، جیسے آج کا مسلمان چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، تو وہ ایک صنم کے پیچھے چل پڑے. شیعہ فکر کے تحت اب وہ کسی بھی امام کا پابند ہو، ان کے یہاں 12 امام ہیں. اسی طرح سنی فکر کے تحت جو 4 مشہور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، تو انہوں نے بھی تو اس کو صنم بنا دیا، جمود والی بنا دیا کہ جو کچھ سوچنا تھا وہ ان اماموں نے سوچ لیا، اب ہم اسی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے، ہم کوئی تدبر نہیں کریں گے. تدبر پر پابندی لگا دی جو ان لوگوں نے، جو اماموں نے کر رکھا ہے، بس اب ہمیں تو اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اب چاہے وہ حدیث کے نام پر ہو، قول امام کے نام پر ہو، فقہ کے نام پر ہو، یا کسی بھی نام پر ہو، تو یہ صنم بن گئے ہیں. یہ ہے اصنام سارے، تو یہ سب جمود والے ہیں. تو ان جمود والوں کی تابعداری سے بچنے کی بات کر رہا ہے. آج بھی جو دلیل سے بات کرے گا، جو رب کے احکامات کی پابندی اختیار کرے گا رب سے دلائل لے کر، تو اس کی یہی دعا ہوگی کہ جس بلدیہ میں وہ رہ رہا ہے، جہاں جس جگہ رہ رہا ہے، ایک تو وہ امن والی جگہ بن جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو جمود والے ہیں ان کی تابعداری سے اجتناب بننے والا بنا دے. ہمیں سوچ سمجھ کر ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہے. آنکھ بند کر کے جمود طاری کر کے کہ کسی اور نے سمجھ لیا اب ہم صرف اس کی اتباع کریں، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں پھر کہہ رہے کہ اے رب انہوں نے خوب گمراہ کیا ہے لوگوں میں سے اکثریت کو. تو دراصل ضروری نہیں کہ ان لوگوں نے ہی گمراہ کیا ہے، کہ ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ لوگ میرے اتباع کے نام پر کیا کچھ کر رہے ہیں. جنہوں نے اس طرح سے بت بنا رکھے ہیں انہیں خود نہیں معلوم کہ یہ میری اتباع کر رہے ہیں. چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، یا امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، وہ تو خود انکار کر دیں گے مجھے نہیں پتا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری اتباع کرو. تو ان لوگوں نے لوگوں کو نہیں گمراہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خوب گمراہ کر لیا. لوگوں میں سے اکثریت جو ہے وہ ان کے نام پر اپنے آپ کو گمراہ کر بیٹھی ہے. تو اس لیے جو دلیل سے بات کرنے والا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو میری اتباع کرے گا بے شک وہ مجھ سے ہے، کیونکہ وہ اپنی اتباع نہیں کروا رہا، بات دلیل سے کر رہا ہے، اور دلیل بھی اللہ کی کتاب سے. تو اس دلیل کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آ رہی اس کی اتباع ہوگی، اور جو اس کی اتباع کرے گا وہ سب اللہ کے ماننے والے ہوں گے. اور جو نافرمانی کریں گے تو پھر کہہ رہے کہ بے شک تو ہی رحم سے حفاظت کرنے والا، اللہ ہی ہر ایک کو رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. اگر وہ اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھ رہا ہے، اللہ کی تابعداری نہیں اختیار کر رہا ہے، تو اب یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ، یعنی رب کا اور اس کا معاملہ ہے. اب ہمیں بیچ میں فتویٰ دینے کا اختیار نہیں کہ ہم کافر، مشرک، زندیق وغیرہ کوئی فتویٰ دے دیں اور اس کے اوپر زندگی تنگ کر دیں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے کہ اے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو بغیر کھیتی والے میدان میں بسایا، جبکہ یہاں کوئی کھیتی وغیرہ ہے ہی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو واقعی سیدھا سیدھا نام لے لیتے کہ ہم نے اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا تھا. ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے. تو اے ہمارے رب بے شک میں نے خوب ٹھہراؤ دیا، خوب سکون دے رہا ہوں. کہاں پر؟ اس وادی کو جو علاوہ زراعت کی قوت والی نہیں، ایک ایسی وادی ہے جو عمل نہیں کرتی اور وہ چاہتی کہ اسے نتائج ملے. اب مثال کے طور پر، خاص طور پر جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ جی جنت تو ہماری میراث ہے، یعنی یہ تو اللہ نے ہمارے نام لکھ دیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے جنت ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں،
کتنے ہی چوری ڈکیتی رہزنی کر لیں، کتنی اللہ کی نافرمانی کریں، کچھ عرصہ سزا گزار کر پھر ہمیں جنت میں جانا ہی جانا۔ تو یہ ان کی اپنی غلط فہمی ہے، اپنی خوش گمانیاں ہیں، ایسا ہرگز اللہ نہیں کہہ رہا۔ تو یہاں بھی وہی بات کر رہے کہ وہ جو دلیل سے بات کرنے والی شخصیت ہے کہ میں تو ٹھہراؤ دے رہا ہوں اپنے پھیلانے والوں کو ایک ایسی وادی میں جہاں انہوں نے کوئی عمل کا بیج نہیں بویا، لیکن یہ اس کا نتیجہ چاہتے ہیں، یہ ایسی زراعت کر رہے ہیں کہ بغیر عمل کے نتائج چاہتے ہیں۔ اور کہاں پر تیری کتاب کو خاص چھوڑنے کی جگہ، جو اللہ کی کتاب موجود ہے جس کی اتباع کرنی ہے، اس کو تو چھوڑ دیا، یعنی اس کو المحرم بنا دیا، خاص چھوڑنے کی جگہ بنا دیا، اور اللہ کی کتاب کو خاص چھوڑنے کی جگہ بنا دیا۔ تو جب کتاب کو چھوڑ دیں گے، اس کے مطابق عمل ہی نہیں کریں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ذی ضرر ہوگا، یعنی بغیر کسی غیر ذی ضرر ہو جائے گا، نہیں بغیر کسی زراعت نتیجہ دینے کے، پھل دینے کے کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ جمود طاری کر رکھے انہوں نے، رب کی کتاب کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس لیے وہ دعا کر رہا ہے کہ اے رب مجھے سبق پر ڈٹنے والا بنا دے، کیونکہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا جو دو وقت ہے، جہاں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اسی کو اللہ نے صلاۃ کا نام دیا ہے۔ تو اے رب مجھے صلاۃ پر ڈٹنے کے لیے بنا دے، اور لوگوں میں سے بھی ان کی طرف یہ خواہش ہو کہ وہ سوچ سمجھ کر آئیں، اور پھر انہیں سامان نشنما دے اس کے فوائد میں سے، تاکہ وہ قدر کرنے والے ہوں۔ جب آپ احکامات کو سمجھیں گے، یعنی آپ صلاۃ میں بیٹھیں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، کیونکہ صلاۃ میں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ سمجھیں گے اور پھر جب آپ اس پر ڈٹ جائیں گے، اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں گے، یعنی اس کو آپ وعط و زکوٰۃ بھی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آئے گی، وہ تدبر کریں گے، ان کی خواہش ہوگی اس طرف کے تدبر کر کے اللہ کے احکامات کو سمجھا جائے۔ تو جب اس طرح سمجھیں گے اور وہ عمل کرنا شروع کریں گے، تو پھر انہیں وہ سامان نشنما ملے گا جو اس کے خاص فوائد میں سے ہیں، ثمرات، ثمر کی یعنی ثمر جو ہے وہ اس پھل کو کہا جائے جب عمل کے بعد نتیجہ آتا ہے۔ اور ایسا کس لیے ہو؟ تاکہ وہ قدر کرنے والے ہو جائیں، انہیں احکامات کی قدر ہو کہ اس حکم پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کے اچھے نتائج آئیں گے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ اے میرے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے اور جو ہم اعلان کرتے ہیں، اور اللہ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کسی شے سے کچھ نہیں چھپا ہوا، چاہے وہ پستی میں ہو یا خاص بلندی میں ہو۔ اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے کہ ہر ایک تعریف اللہ کے لیے، یعنی ہر ایک پہچان اللہ کے لیے، وہ جو بلا معاوضہ دے رہا ہے میرے لیے بڑائی پر۔ کس لیے دے رہا ہے؟ بڑائی پر، بڑھاپے کی بات نہیں آ رہی، کبر کا مطلب یہ کبر کہتے ہیں بڑائی کو، تو بلا معاوضہ دے رہا ہے میرے لیے اس بڑائی پر، خاص بڑائی پر، جب میں اچھا سامع ہوں، اچھا سننے والا ہوں، اور پھر سن کر میں اپنے ہر غلط عمل کو اس سے دور کرنے والا ہوں۔ سحق کہتے ہیں دور کرنے کو۔ اور بے شک میرا رب جو ہے وہ خاص پکار کو ضرور سننے والا نہیں، جب آپ خاص عمل کے ذریعے وہ پکار کریں گے، یہ دعا صرف یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر جو وہ روتے گاتے اور گڑ گڑاتے ہوئے الفاظ ادا کریں اور عمل کچھ نہ کریں، اس کو دعا نہیں کہا جاتا۔ دعا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں وہ خاص پکار جو آپ کے عمل کے ذریعے ہوگا، تو عمل کے ذریعے جو پکار ہے تو رب اس کو ضرور سنتا ہے، یعنی اس کے مطابق آپ کو نتائج دیتا ہے۔ اس کے بعد بتا رہے کہ اے میرے رب مجھے اور میرے پھیلانے والوں میں سے، یعنی جو میری عمل کے مطابق میری فکر کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، ان سب کو سبق پر ڈٹنے والا بنا دے، کیونکہ ہمیں جو کچھ سبق میں ملے گا، اللہ کے احکامات جو سمجھ میں آئیں گے، اس کے اوپر ڈٹ جانے والا بنا دے مجھے بھی اور میرے پھیلانے والوں کو بھی، میری فکر کی نشر و اشاعت کرنے والوں کو بھی۔ اور پھر اے میرے رب کیونکہ جو پکار ہے وہ تیرے ہی سامنے آنے والی، جو ہمارے عمل سے جو پکار ہو رہی ہے وہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ اگر ہمارے عمل صحیح ہے، ہماری پکار صحیح ہے، تو نتیجہ تو سے اچھا ملے گا، اور اگر صحیح نہیں ہے تو نتیجہ بھی برا ملے گا۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ ہمارے رب میرے لیے، میرے سرپرستوں کے لیے اور ماننے والوں کے لیے حفاظت ہو، یعنی خود اپنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہے، ہاں کیونکہ ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے اس کو تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے میرے لیے بھی حفاظت ہو، اور جو میرے سرپرست ہیں یا والدین ہیں اور جو بھی اس کے ماننے والے ہیں، ان سب کے لیے حفاظت ہو۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، وہ دورانیہ جب الحساب
قائم کیا جائے گا، یعنی قیامت کا دن۔ تو جب الحساب جس دور میں بھی قائم کیا جائے گا، اس وقت پھر میرے لیے بھی حفاظت ہو، میرے سرپرستوں کے لیے بھی اور ماننے والوں کے لیے بھی۔ تو امید ہے یہ تمام بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یقینی سی بات ہے کہ یہ پہلے ایک شخص ابراہیم تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کہا تھا، اور آج جو دلیل سے بات کر لے وہ ابراہیم کہلائے گا۔ قیامت تک جو بھی دلیل سے بات کرے گا، اللہ کے احکامات کو سامنے لائے گا، اس کو اللہ ابراہیم کہے گا۔ اور جو بھی دلیل سے بات کرنے والا جو ابراہیم ہے، تو وہ ہمیشہ وہ چاہے گا جس بلدیہ میں وہ رہ رہا ہے، جس آبادی میں وہ رہ رہا ہے، اس میں امن ہو، اور وہ لوگ جمود طاری کرنے والے کی اتباع نہ کریں، اس کی تابعداری نہیں کریں، کیونکہ جو جمود طاری کر دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے پر پابندی عائد کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پھر رب کی حفاظت چاہیے تو رب کے احکامات کی طرف آنا پڑے گا، اور ایسے دلیل سے ہی بات کرنے والے اپنے پھیلانے والوں کو وہ سکونت دیتے، وہ ٹھہراؤ دیتے ہیں کہ وہ اس وادی میں بھی ٹھہراؤ دے دیتے ہیں جہاں بغیر عمل کے لوگ چاہتے ہیں انہیں نتیجہ ملتا رہے۔ اور خاص طور پر یعنی کہ میں تو مثال دوں گا پاکستان کی، کیونکہ پاکستان مسلم ملک ہونے کا دعوے دار ہے کہ پاکستان بنائی اسلام کے نام پر ہے، لیکن یہ ایسی وادی ہے کہ غیر ذی زرعین ہے، یعنی یہ کوئی ایسا عمل کرتا ہی نہیں جس کا اچھا نتیجہ ملے، ایسے بیج ہی نہیں بوتے ہیں جس کا اچھا پھل نکلے، جس سے پھلے پھولیں زراعت اچھی ہو، تو یہ ایسا عمل کرتا ہی نہیں ہے۔ اور جو رب کی کتاب ہے اس کو بھی انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، جو چھوڑنے کی جگہ تیری کتاب کو نہیں، کتاب پاس موجود ہے، صرف اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ریکٹیفیکیشن لگاتے ہیں، لیکن اس سے نہ سوچتے سمجھتے ہیں، نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر چاہیے کہ جو بھی دلیل سے بات کر رہا ہے وہ خود بھی سبق پر ڈٹنے والا ہو، اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ لوگوں میں سے بھی جو اکثریت ہے ان کی خواہش ہو کہ وہ سوچ سمجھ کر اس کی طرف آئیں، تاکہ انہیں وہ سامان نشوونما مل جائے، اس کے فوائد مل جائیں، اور وہ اس کے قدر کرنے والے ہو جائیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ رب سے یعنی جو بتدریج پروان چڑھانے والا ہے اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے آپ چھپائیں یا اس کو اعلان کریں، چاہے وہ انتہائی پستی میں ہو یا انتہائی بلندی میں ہو۔ اس کے بعد پھر کیونکہ ہر ایک پہچان، ہر ایک تعریف، ہر ایک تعارف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے، اور اس نے بلا معاوضہ دے رکھا ہے، اس نے اپنی کتاب کا کوئی معاوضہ نہیں لیا ہے، اس نے دے رکھا ہے۔ اس کی بڑائی پر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا سامع بھی بننا پڑے گا، اور اپنے ہر غلط عمل کو دور کرنے والا بنانا پڑے گا، یعنی آپ اسماعیل اور اسحاق بھی ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ خاص پکار جو ہوگی، جب آپ دلیل سے بات لے کر اس پر عمل کریں گے، اچھے سے سن کر اور اپنے ہر غلط عمل کو دور کرنے والے بنیں گے، تو اس خاص پکار کو رب ضرور سنتا ہے۔ تو رب سے پھر اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اور اس کی فکر کی نشر و اشاعت کرنے والے سبق پر ڈٹنے والے ہوں، تاکہ رب سے وہ پکار سامنے آ جائے، عمل کے ذریعے سب کو سامنے آ جائے۔ اس کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ رب سے ہماری بھی، ہمارے سرپرستوں کی بھی اور ماننے والوں کے لیے بھی حفاظت ہو جائے، وہ دورانیہ جب حساب قائم کیا جائے گا۔ پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔